پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے ناظرین وہ آپ کی خدمت گزار کرتے ہیں. آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے اس ٹیم نے 3,696 ارب روپے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مطلوب تھے, جو پے ہونے تھے, وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. اب 2,393 ارب اس گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا گیا ہے. آج گھریلو صارفین کے لیے مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی. صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسوں کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں. خاقان نجیب صاحب, آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن ظاہر ہے اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3 سال کے دوران کافی زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں, تو اس میں اگر 7 روپے کم ہوا ہے پر یونٹ تو اتنی زیادہ بڑی یہ جو ریلیف نہیں ہے, اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے, لیکن ظاہر ریلیف تو ریلیف ہے. اگر آج ایک فی یونٹ کے اندر 7 روپے یا 8 روپے صنعتی صارفین کے لیے اس کے اندر کمی ہوئی ہے تو بالکل ایک بہت بڑی ریلیف ہے. اگر نہ بھی ہوتی تو پھر اس کا کیا کر لیتے عوام. سو اگین اٹس اے گڈ ریلیف. کیا کہیں گے آپ کا کیا اثر صنعت کے اوپر اور عام صارفین کے اوپر؟ خابر صاحب, بات اس طرح سے کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ 2 روپے کی ہے اس میں, جو یہ 34 روپے بن رہے ہیں. سو یہ 34 روپے انڈسٹریل کنزیومر پہ آ جاتا ہے. یہ اگر جی ایس ٹی ڈال دیں تو 40 روپے بن جاتا ہے, بٹ چونکہ جی ایس ٹی ریفنڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو 34 روپے پر یونٹ. B3 از دا مین کیٹیگری جو انڈسٹریل کنزیومر یوز کرتا ہے. یہ 12.5 سینٹ کی بجلی بن جاتی ہے. چونکہ پاکستان کمپیٹیٹو نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں بھی, ایسٹ ایشیا میں بھی, چائنا میں بھی, جب ان سے آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی انرجی کاسٹ. سو آئی تھنک اٹس اے ویلکم ریڈکشن ان دا سینس کہ ان 2 چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا ریلیف جو ہے وہ اویلیبل ہو گیا, اس کو پاس کر دیا گیا. پر میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں ایک چونکہ انٹرنیشنل قیمتیں, روپے کی اسٹیبلٹی, اس نے بڑا رول پلے کیا, اور آئی پی پی ایس کے ساتھ جو آپ نے معاہدے ری تھنک کیے. ابھی اور بھی گنجائش ہے, جو 2015 کے آئی پی پیز ہیں, جو سی پیک کے آئی پی پیز ہیں, جو ڈیٹ پہ کام کیا جا سکتا ہے ری شیڈیول کرنے کے لیے, اس سے تھوڑی سی اور ریلیف بھی. آئی آلویز تھاٹ کہ 6 سے 7 روپے نکل آئے گی یہاں پہ اگر بجلی زیادہ بیچنا شروع کر دیں. سو دیز آر آل دا تھنگس. بٹ رائٹلی اتھارٹیز نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ہمیں ہمیشہ اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے کہ اس سال بھی بجلی کا سیکٹر 600 ارب روپے کا نقصان کرے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی, انہوں نے کہا کہ جو چوری ہے وہ 600 ارب روپے کی ہے, اس کو ہم نے روکنا ہے. جی تو اس کو کلیریفائی کر لیں یہ کیا ہے. ٹی این ڈی لاسز یعنی کہ بجلی آپ کے گھر تک جب آتی ہے تو جو نقصان ہوتا ہے, یعنی کہ بیچ میں چوری ہوتی ہے, جو لائن لاسز ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں بھی, ڈسٹریبیوشن میں ملا کے, پلس جو آپ سے بل نہیں ریکور ہوتا پورے ملک سے, جس کا مطلب ہے بل نہیں ریکور ہوتا, وہ 600 ارب روپے آئے. سو اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ڈسکوز میں بورڈز لائیں. آئی تھنک کہ پاکستان نے بہت دفعہ کر کے دیکھا ہے, جب تک آپ تنظیمیں نہ ہو, جس کا مطلب پرائیویٹائزیشن, کمپیٹیٹو ڈسکوز, جس کا مطلب ریگولیشن کو ٹھیک کرنا, جس کا مطلب پالیسی سازی کو ٹھیک کرنا, جیسے ہم نے سولر کی پالیسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, پھر آپ کو معلوم ہے نا کہ دین وی ہیڈ ٹو پل بیک آن دیٹ. دیکھیے اسٹیٹ جب بڑے کام کرنے جاتی ہے اس کو ہمیشہ جو اپنی پالیسی سازی ہے, جو ریسرچ ہے, جو تحقیق ہے, وہ اتنی سالڈ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو یہی سگنل دیں کہ وی آر گڈ ٹو میک گڈ پالیسی. سو یہ کام سارے ہونے والے ہیں. ابھی بھی بجلی کے سیکٹر کی جو تنظیمیں نو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اسی کے ساتھ گیس کے سیکٹر کی بھی. یہ بھی یاد رکھیے اتنا بڑا ہی انٹر کارپوریٹ ڈیٹ, اس کو سرکولر کہہ لیں, 2 سے 3 ہزار ارب کے درمیان ویری کر رہا ہے, جو گیس سیکٹر میں بھی کھڑا ہوا ہے, تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. پیٹرولیم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ سب کام کرنے کے لیے میں 4 بڑے کلیئر چیزیں کہتا ہوں جو ہونی ہے پاکستان میں. ایک انرجی منسٹری پروفیشنل بننی ہے, ایک انرجی ریگولیٹر اوگرا اور نیپرا کو اکٹھے کر کے پروفیشنل بننا ہے, ٹرانسمیشن کی کنسٹرینٹس کو دور کرنا ہے, اور آخر میں ان سارے ڈسکوز کو کمپیٹیٹو مارکیٹ بیہیویئر میں لانا ہے. یہ ہیں اصل کام جو آپ کو اس 600 ارب سے اور یہ جو 2400 کا آپ نے جو ڈیٹ اکٹھا کیا ہوا ہے اس سے نکال سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے بہت سی پرانی ریکوریز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں جو ہمیں کرنی ہے. بالکل صحیح. سارے کام کرنے والے نجیب صاحب ساتھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, ان سے سوال بھی کرتا ہوں, پھر وہ اس پہ کامنٹ کر کے اگر ان کو آپ سے بھی کچھ سوال کرنا ہے پوچھ لیں گے. حسن ایوب, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. اٹس اے گڈ ریلیف, لیکن اگین وہی آتا ہے کہ اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران, تو وہ جتنا بھی کم ہو وہ کم ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں اور زیادہ کم ہے.
So how do you see this decision? لیکن اس کے ساتھ جو بڑا فیصلہ ہے جو جس کی طرف پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے چوری کو روکنا ہے اور ساتھ میں ڈسکوز کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ اس سال ہم کچھ کام شروع کر دیں گے. 9 ارب کا ایک ڈسکوز ہے, اس کے بعد شاید فیصلہ باد کا بھی انہوں نے ذکر کیا وہ ہوگا. کہتے ہیں یہاں پر یونینز بیٹھی ہوئی ہیں ڈسکوز کے اندر اور پھر وہ شو ڈالتی ہیں. جہاں پر تو لائن لاسز ڈبل ڈیجٹ میں ہیں وہاں پر تو گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی بھی یونینز ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکے اور کہا جی ڈبل ڈیجٹ میں لائن لاس ہے اور سوری ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے. اگر سنگل ڈیجٹ میں لائن لاسز ہے تو وہ دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں لائن لاسز کی بات اگر کی جائے تو. اور جہاں تک بات آ گئی جی قیمت کم کرنے کے حوالے سے یہ ناکافی ہے یہ کہنا, تو ہم بیسیکلی ایسی باتیں سنتے ہیں جی بچپن سے ایسے سنتے آ رہے ہیں. پیٹرول 2 روپے مہنگا ہو جائے تو لیڈ لگ جاتی ہے, سپر لیڈ لگ جاتی ہے. اگر وہ سستا ہو جائے تو اندر کے کسی 5ویں صفحے کے اوپر جو ہے نا وہ سنگل کالم خبر لگاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہمارا میڈیا کا یہ کام ہے, مہنگائی کو ہم بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور جو ریڈکشن ہوتی ہے جو اس پہ کمی کی جا رہی ہو تو وہ ہمارا کام بس یہی ہے. جہاں تک آگے جو خاقان نجیب صاحب بات کر رہے تھے تو میں باتیں تو ان کی بہت اچھی ہیں, اللہ کرے ان پر عمل درآمد ہو. سجیسٹ بھی یہ کرتے ہیں اب ریگولیٹرز میں آپ نے تبدیلی لانی ہے, آپ نے جو ہے وہ کمپیٹیٹو مارکیٹ بہیویئر کرنا ہے, انرجی سیکٹر کے اندر پروفیشنلز بٹھائیں. یعنی یہ بات تو سن رہے ہیں عرصے سے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ اب چیزیں سوال ہیں یہ عمل درآمد کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے, پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ عمل درآمد کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تھوڑا سا کوئی خوف بھی ہونا چاہیے. جو لوگ یعنی ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم یہ پتا ہو کہ اگر ہم اپنی اتھارٹی کو مس یوز کریں گے تو اس کا کانسیکوینس ہوگا. یعنی آپ اس کو پولیٹیکل استعمال نہ کریں لیکن اس کو ٹیکنیکلی یا افیکٹولی پروفیشنلی جو ہے نا وہ آپ کے پاس سٹک ہونی چاہیے, جو سٹک آپ دکھا کر آپ جو کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں. چودھری غلام حسین صاحب آج فیصلے سے آپ کو خوشی ہوئی, ریئیکشن آپ کا کیا ہے اس خبر کو لے کے؟ بڑا ریلیف ہے, آل اکراس یہی بات کی جا رہی ہے. چوہدری صاحب نہیں تو بڑا ریلیف ہے تو چوہدری صاحب پاگل ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں ہے. مطلب ہے ابھی بھی بہت زیادہ قیمت ہے, نہ علاقوں میں کسی کے ساتھ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں پروڈکشن میں نہ کسی اور جگہ. یہ تو ابھی بہت زیادہ اس میں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں تو وہ شخص ہوں کہ اگر ایک ٹیڈی پیسہ جو پرانا ہوتا تھا وہ بھی کم ہو تو اٹ از ویلکم. تو یہ تو 7 روپے 40 پیسے کمی ہے, تو اس سے جو امپیکٹ آئے گا وہ تو ابھی ماہرین ہی بتائیں گے اور گھریلو صارفین پر جب جائے گا بل نیا تو پھر پتہ چلے گا. لیکن اٹ از اے گڈ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی شوڈ ویلکم اٹ, نمبر 1. دوسرا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 3000 جو 3696 ارب روپے جو ہیں جو پہلے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز کو, اب وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. جی تو وہ بڑا ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. یہ مطلب ہے کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. لیکن 600-700 ابھی بھی اوپر لٹکی ہوئی تلوار. چلیں وہ باہر کئی کمپلیکس ایشوز ہیں لیکن گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ریلیف دیا ہے اٹ از اے ویلکم اسٹیپ.